اور پھر اگلا امتحان اللہ رب العزت ہر بندے سے لیتے ہیں کہ یہ فرما برداری میں کہاں تک جاتا ہے، اور فرما برداری کا امتحان کہ اللہ کے حکم کو کہاں تک مانتا ہے. یہ تھرڈ امتحان اللہ ہر بندے کا لیتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کہاں تک مانتا ہے. تو اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے اب دیکھیے گا کہ 80 سال کی عمر میں اللہ نے صاحب اولاد کیا، ساری عمر گزار دی بے اولادی میں، اولاد کوئی نہیں. 80 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی ہے، تو ذرا سا وہ بچے کو اٹھانے لگے ہیں، پیار کرنے لگے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آرڈر دیتا ہے جناب اس کو ذرا چھوڑ کے آئیں وادی غیر ذی زر میں، مکہ چھوڑ کے آئیں، اور وہاں پہ اللہ میں نے بھی بچے کے ساتھ رہنا ہے. کہا نہیں، تم نے ساتھ نہیں رہنا. اب جو بچوں والے ہیں، بیٹوں والے ہیں، ذرا جانتے ہیں کہ بچوں کی جدائی اور 80 سال بعد اگر کسی کو پھول ملا ہے اور پھر اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا، دور رہنا اس سے، تو پھر اپنی بیوی کو ساتھ لیا وادی غیر ذی زر میں، وہاں چھوڑ آئے. ذرا سا بھی بالکل بھی دل میں کوئی ملال نہ آیا، ذرا سا بھی دل میں کوئی گلا شکوہ نہ آیا کہ یا اللہ اتنی دیر بعد اولاد دی ہے تو اتنا بڑا امتحان. کہا نہیں، اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار کانٹریکٹ کیا ہوا اپنے رب کے ساتھ، آخری سانس تک یہ معاہدہ نبھاؤں گا کہ اللہ کی ہر حال میں اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. یہ دیکھیے اطاعت کے لیے یہاں تک گئے. پھر اللہ چوتھا امتحان بندے کا لیتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر یقین کتنا رکھتا ہے. واللہ العظیم میں آپ کے سامنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے عرض کرنا چاہوں گا، آپ خود بھی، خاص طور پہ جو سفید بالوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، زندگی میں کئی بار اللہ بندے کو پرکھتا ہے کہ اس کا مجھ پر یقین کتنا ہے. زندگی میں کئی بار اللہ بندے کا امتحان لیتا ہے کہ سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ پیچھے فرعون کھڑا ہے، سامنے جو ہے وہ دریا ہے، وسائل کوئی نہیں، رستہ اور کوئی نہیں. لیکن اس موقع پہ آ کے جو امتحان ہوتا ہے بندے کا، جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. یہ امتحان لیا سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا کہ اس کھلے میدان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے سے پوچھ رہی ہیں جناب کدھر چھوڑ کے جا رہی ہیں، ادھر کون ہے، کس کے پاس ہے، کوئی ننیال ہے، نہ کوئی ددیال ہے، نہ کوئی یہاں کے رہنے والے ہیں، کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جب پوچھا نا کہ جناب یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ خود، کہا نہیں اللہ کا حکم ہے. کہا اگر اللہ کا حکم ہے اذن لا یضیعنا اللہ، تو اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین ہے کہ کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، نہ کوئی بندہ نہ بندہ بشر، کالے پہاڑ، انجاڑ بیابان، اور وہاں پہ جو ہے وہ چھوڑ کے آگے. اور اس نے اللہ پہ یقین کیا، اس یقین کی لاج اللہ نے اتنی رکھی، اتنا پسند آیا اللہ کو اس عورت کا یقین کہ اللہ رب العزت کو اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ آپ اس وقت تک صفا مروہ کے درمیان دوڑ نہ لیں، اس وقت تک آپ کا نہ حج قبول ہوتا ہے نہ عمرہ قبول ہوتا ہے. کہ اس کی کاپی کر کے دکھاؤ جس نے اللہ پہ یقین کیا تھا، اس کی کاپی کرو، اس کی نقل اتارو، پھر تمہارا حج قبول کروں گا، پھر تمہارا عمرہ قبول کروں گا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے بیس اس کا یقین تھا اللہ کے اوپر. ورنہ وہ کہہ سکتی تھی جیسے آج بھی ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کی شہزادیاں پیدا کی ہیں، آج بھی کہہ سکتی تھی ہمیں کیا کھلاتا ہے، ہمیں کیا پلاتا ہے، ہمیں کیا دیتا ہے، خامد کے گلے شکوے اور ناشکریاں ہر وقت. لیکن اس نے کیا کہا، اذن لا یضیعنا اللہ، ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور پھر پانچواں اور آخری امتحان یہ ہے کہ اللہ بندگی سے قربانیاں لیتا ہے، قربانیاں مانگتا ہے. زندگی میں کئی اعتبار سے اللہ قربانیاں مانگتے بندے کی، کبھی مال کی قربانی، کبھی جان کی قربانی، کبھی بھوک پیاس کی قربانی، کبھی نیند کی قربانی، کبھی وقت کی قربانی، مختلف قربانی اللہ مانگتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے جو سب سے آخر میں جا کے امتحان لیا وہ یہ تھا کہ بیٹا جب ذرا 10-12 سال کا ہوا کہ ساتھ چل رہا ہے اور انگلی پکڑ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے میٹھی میٹھی، اور ابا جو ہے وہ محظوظ ہو رہا ہے باتیں سن کے. سب سے بہترین، مجھے بڑی اجازت دیجیے گا میں لفظ بولنے لگا ہوں، دنیا کا سب سے بہترین اگر کوئی میوزک ہو سکتا ہے نا تو وہ چھوٹا بچہ آپ کا بیٹا جب آپ بابا بابا کر رہا ہوتا ہے نا، آپ کے پاس جا کے توتلی زبان میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بہترین آواز وہ ہوتی ہے. تو اس وقت جب وہ ابراہیم اسلام اس موقع پر پہنچے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جناب اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے آئیے. اور یہ چشمے فلک نے اس سے بڑا امتحان نہیں دیکھا، اس سے بڑی قربانی نہیں دیکھی کہ اپنے 12-13 سال کے بچے کی گردن پہ جو ہے وہ چھری چلانی ہے. لیکن ابراہیم اسلمت لرب العالمین، اپنے رب کا فرما بردار، اسی لمحے چل پڑے اور پہلے بیٹے سے پوچھا، کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اب بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے ان قریب آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، کبھی نہ دیکھیں گے میں ڈنگ مگایا. کیونکہ باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے کبھی بھی ہلے نہیں، کبھی بھی جو ہے وہ کسی قسم کا تعامل، کسی قسم کی تعویل، گلا شکوہ دل میں نہیں آیا. تو بیٹا بھی انہی کا تھا.
کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. پھر اللہ رب العزت نے وہ منظر بھی دکھایا. کیا خوبصورت منظر ہوگا, زمین و آسمان دیکھ رہے ہیں, اور پھر یہ کہ اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. باپ 100 سال کا بابا اپنے بیٹے کو, جو بھی نوجوان ہے, اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. شیطان ورگلا رہا ہے. وہاں پہ جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں, بیچ میں آتا ہے, کنکریاں ماری, کہا میں اپنے رب کی فرما برداری کروں گا, مجھے ورگلاؤ نہیں. وہاں شیطان کو دھتکارا. وہ بھی آج ہمارے لیے سنت بن گیا ہے. چاند کی 11 12 13 3 دن مینا میں گزارتے ہو, کس لیے؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف جمرات کو کنکریاں مارنی. کہ اس ابراہیم کی سنت کو جب اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا تھا, تو وہ جذبہ جو تھا اس کا کہ دفع ہو جائے یہاں سے, شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے کہ تم میرے رب کی اطاعت میں حائل ہونا چاہتے ہو, پیچھے ہٹ جاؤ. اس جذبے کو زندہ کرنا کی ضرورت ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جب وہاں پہنچے, چھری رکھی ہے, تو اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ نے ایک ذبیحہ بیچ دیا, اور اللہ نے آواز لگائی یا ابراہیم. جب چھری رکھی نا, بعض لوگ خطیبانہ انداز میں لوگ کہتے ہیں کہ چھری چلا رہے تھے, چل نہیں رہی تھی, وہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جب چھری رکھنے کی دیر تھی, اللہ کی طرف سے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. بس اب بہت ہو گئے امتحان, اب یہ آخری امتحان تھا, تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا. حکم تو حکم, آرڈر تو آرڈر, یہ تو خواب تھا, خواب کو بھی سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. اور اللہ نے خود کہا قرآن میں, ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر آئی. اور پھر وہ جو ذبیحہ آیا تھا وہ فدیہ تھا یہ اسماعیل علیہ السلام کا. اور یہ آج آپ جو قربانیاں کرتے ہیں یہ اسی اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر ہے, اور اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے صرف جانور کی گردن پہ چھری نہیں چلانی, بلکہ یہ اس کے پیچھے جذبہ ابراہیمی چاہیے. اگلے خطبہ جو جمعۃ المبارکہ میں ہم بتائیں گے کہ قربانی صرف قربانی نہیں ہے, کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ اتنا مہنگا بیل لیں, اتنا مہنگا جانور لیں اور اس کو ذبح کر دیں, کوئی رسم نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے پیچھے وہ جذبہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا, وہ فیلنگ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی, وہ جذبات اور احساسات چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی. یہ وہ سنت ابراہیمی ہے جس کو زندہ کیا جاتا ہے. اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.